آج سنیچروار ہے 2 دسمبر 2023، 17 جمادی الاول 1445 ہجری۔ سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرخیاں۔ آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ آفتاب سے۔ آفتاب کی شہ سرخی ہیں: دہشت گردی کے لیے کوئی جگہ نہیں، تمام اعلیٰ کمانڈروں کا خاتمہ، باقیوں کا جلد خاتمہ ہوگا، لیفٹیننٹ گورنر۔ الیکشن کمیشن جب چاہے ہم اسمبلی انتخابات کرانے کے لیے تیار۔ کشمیری پنڈت مہاجرین کو 3000 ملازمتیں اور گھر فراہم، ان کی بازآباد کاری اہم ترجیح، منوج سنہا۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے لکھتے ہیں: 1988 بیچ کے IAS افسر اٹل ڈلو نے جموں کشمیر کے نئے چیف سیکرٹری کا عہدہ سنبھالا۔ 6 سال بعد جموں کشمیر کا کوئی اعلیٰ افسر اعلیٰ ترین عہدے پر فائز۔ سول سیکریٹریٹ جموں میں پرتپاک استقبال، اعلیٰ حکام اور انتظامی سیکریٹریوں کے ساتھ پہلی میٹنگ۔ روزنامہ کشمیر عظمیٰ کی شہ سرخی لکھتے ہیں: 118 سالہ مہورا پاور ہاؤس ہیریٹیج پروجیکٹ کا تحفظ ہنوز ایک خواب۔ تاریخی ورثے کو بچانے کے لیے 133.50 کروڑ کی منظوری ملی، لیکن ٹینڈر منسوخ کیے گئے۔ ایک اور خبر: سینی طبقے کے لیے ذات سرٹیفکیٹ کی اجرائی، ہائی کورٹ کی طرف سے جاری کرنے پر روک۔ روزنامہ تامل ارشاد سے سرخی: 10 دسمبر تک موسم جزوی طور پر ابر آلود مگر خشک رہنے کا امکان، شبانہ درجہ حرارت میں 3.5 ڈگری تک گراوٹ متوقع، میدانوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کے بعد موسمی صورتحال میں بہتری۔ تاریخی مغل روڈ اور سری نگر لے شاہراہ دوسرے روز بھی بند۔ ایک اور خبر: ہند چین سرحدی امور پر 28ویں میٹنگ، بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق، عنقریب سینئر کمانڈروں کی میٹنگ کا اگلا دور متوقع۔ ایک اور خبر: زالورہ سوپور میں 4 بچوں کے والد کی پراسرار موت، کیس درج، تحقیقات جاری۔ روزنامہ عقاب سے سرخی: وزیر اعظم مودی کی دبئی میں اسرائیلی صدر سے ملاقات۔ ایک اور خبر: ڈل کے کنارے نصب PM مودی کا کٹ آؤٹ، مقامی و غیر مقامی سیلانیوں کے لیے باعث کشش۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے: بینک میں منی لانڈرنگ اسکینڈل، ED نے کیا کوآپریٹو بینک کے سابق چیئرمین کو گرفتار۔ گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش، اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش، أسۍ رِشتن برہو گۄڈ، أسۍ پکھن کڑہو واش۔ سیمٹیک سیمنٹس، رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت۔ روزنامہ سری نگر جنگ سے سرخی: وادی میں 50% سے زائد بجلی صارفین بغیر میٹر کے ہیں، AT&C کے نقصانات کی بنیادی وجوہات میٹر نہ رکھنے والے صارفین ہیں۔ ایک اور خبر: JKACS کی ایڈز کے عالمی دن کی تقریب میں مشیر بھٹناگر کا خطاب، سرکاری اداروں، غیر منافع بخش آرگنائزیشنوں اور نجی شعبے کے درمیان مشترکہ اقدامات کی اہمیت پر زور۔ روزنامہ ایشین میل سے سرخی: وکست بھارت سنکلپ یاترا، فلاحی اقدامات کے ثمرات، سرکاری اسکیموں کو 100% مکمل کرنے اور ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے پرعزم، لیفٹیننٹ گورنر۔ ایک اور خبر: BSF کا یوم تاسیس، منوج سنہا کی اہلکاروں کو مبارکباد۔ ایک اور سرخی: سوشل میڈیا کا غلط استعمال، 6 افراد کے خلاف کارروائی شروع، پولیس۔ روزنامہ خوشحال کشمیر سے سرخی: یقین دلانا چاہتا ہوں کہ سرحد مکمل طور پر محفوظ، نتن اگروال۔ ہم اشتعال انگیزی سے
کام نہیں لیتے، اگر وہ ہم پر گولی چلاتے ہیں تو ہم یقینی طور پر جواب دیں گے۔ ایک اور خبر، سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر نے سرمائی تعطیلات کا اعلان کیا۔ یونیورسٹی میں سرمائی تعطیلات 18 دسمبر سے شروع ہو کر 5 فروری تک جاری رہے گی۔ ایک اور خبر، ملک کی ترقی کے لیے اس کی سرحدیں محفوظ ہونا ضروری۔ اگلے 2 سالوں میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی سرحدوں پر باڑ لگانے کا کام مکمل کیا جائے گا۔ روزنامہ ہیون میل سے سرخی، ضلع بارہمولہ میں سال رواں کے پہلے 11 مہینوں کے دوران 452 منشیات فروش گرفتار، کروڑوں روپے مالیت کی جائیداد ضبط پولیس۔ ایک اور خبر، سی بی آئی نے 2 سینئر افسران کے خلاف چارج شیٹ دائر کی، ملزمان پر 10 لاکھ روپے طلب کرنے اور حاصل کرنے کا الزام۔ ایک اور خبر، تاریخی مغل روڈ اور سری نگر لے شاہراہ دوسرے دن بھی بند۔ روزنامہ روشنی سے سرخی، خاتون سمیت 3 منشیات فروش گرفتار، ہیروئن جیسا مواد برآمد، بارہمولہ پولیس۔ ایک اور خبر، چیف الیکٹورل آفیسر نے سریش رینا کو جموں کشمیر کے یوتھ ووٹر بیداری سفیر کے طور پر پیش کیا۔ ایک اور خبر، کپواڑہ میں تودے گرانے کی وارننگ جاری، لوگ متاثرہ علاقوں میں جانے سے احتراز کریں۔ آج کے روزنامہ گھڑیال سے سرخی، ملازمت کی میعاد پوری کرنے کے بعد اسی ملازم کو بار بار اضافی وقت دینا، دوسرے ملازمین کی امیدوں پر پانی پھیر دینا اور ناانصافی کا بھی مترادف۔ ایک اور خبر، انڈو پیسفک خطے میں تنازعات کسی بھی وقت تصادم کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، بحریہ سربراہ۔ تو یہ تھی آج کی سرخیاں، اللہ نگہبان۔